شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار 50 ٹائمز درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا، ہینڈ شیک کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم آ گیا، محتشم آ گیا، دہر میں وہ سراپا کرم آ گیا، لے کے پیغام میرا بے حرم آ گیا، لے کے پیغام میرا بے حرم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ماہ میلاد میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ ربیع الاول میں دنیا میں تشریف لائے، اسی نسبت سے سلسلہ اوصاف مصطفیٰ میں حاضری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات اس میں بیان کی جاتی ہیں، کما حقہ تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہمارے نبی کی شانیں کیا ہیں، ان کا رب جانے، یہاں یہ جانے۔ الخصائص الکبریٰ، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے ان خصوصیات کا بیان کیا ہے کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ثانی نہیں۔ ایک یہ بھی بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اندھیرے میں ایسا دیکھتے جیسا کہ دن کے وقت روشنی میں دیکھتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی ایسا ہی دیکھا کرتے تھے جیسا کہ دن کی روشنی میں۔ آپ کے لیے برابر تھا دن رات۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر اور باطن کی اطلاع دی تو آپ سے اور کیا چھپنا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی آنکھوں کو، مبارک آنکھوں کو، مقدس آنکھوں کو بھی ظاہری اور باطنی ادراک عطا فرمایا۔ آپ اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے، روشنی میں تو سبھی دیکھتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے۔ اچھا، سامنے تو سبھی دیکھتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت آگے بھی اور پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت سامنے، پیچھے، دائیں، بائیں، اوپر اور نیچے دیکھا کرتے تھے۔
شش جہت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم ون نجم میں ہے تیری بینائی کی۔ اعلی حضرت کی کیا بات ہے کہ یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے آقا، شش جہات، 6 سمتیں ہیں نا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، یہ 6 سمتیں آپ کے ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں مقابل رہتی تھیں، اور دن ہی رات، دن و رات میں ایک جیسا حال تھا۔ دھوم ون نجم میں ہے تیری بینائی کی، ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ تعالیٰ کو جب اللہ کے حبیب نے اللہ کے کرم سے دیکھا شب معراج تو آنکھ جھپکی نہیں۔ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو آپ کا رب عز و جل جنت کے کھانے کھلاتا اور پلاتا۔ جی ہاں، بخاری شریف حدیث نمبر 1965 1965 ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، وصال کے روزے نہ رکھو، یعنی بغیر سحر و افطار کے لگاتار روزے رکھنا، آج روزہ، کل پرسوں، 3 4 5 6 7 دن مسلسل بغیر سحر و افطار کے روزے رکھنا، یہ وصال کے روزے۔ فرمایا وصال کے روزے نہ رکھو، صحابہ کو فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے کون میری مثل ہے؟ ایکم مثلی، میرے مثل، میرا جیسا تم میں سے کون ہے؟ بے شک مجھے تو میرا رب عز و جل کھلاتا اور پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں جسے اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں نقل کیا ہے کہ لست کاحدکم انی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں اپنے رب کے ہاں رات بسر کرتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت کی، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری اس کی وضاحتیں، ایکسپلینیشن کی گئی، اس میں سے یہ بھی ہے کہ قوت برداشت، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یعنی مجھے میرے رب نے اتنی قوت برداشت عطا کی ہے کہ میں بیک وقت کئی دن کا روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اور بعض نے یہ کہا اس سے روحانی غذائیں مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے روحانی غذائیں کھلاتا ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ معنوی فیضان، مناجات کی لذت مراد ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت آپ سے مناجات میں اس قدر محو ہوتے کہ آپ کئی کئی دن تک کھانا پینا نہ اختیار کرتے۔ اور بعض نے ظاہری معنی لیے کہ بھوک اور پیاس آپ کو لگتی نہیں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت عشق کا فتویٰ وہ یہ ہے کہ حدیث اپنے بالکل ظاہری معنی پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 نعمتوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 کہ تم سب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رات گزارتے ہو، میں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں۔ نمبر 2 میں رب تعالی کے پاس رہ کر خود کھاتا پیتا نہیں، بلکہ مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، کھلانے والا اس کا دستے کرم، کھانے والا میں۔ تیسری بات، رب تعالی مجھے وہ روزی کھلاتا پلاتا ہے جس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ روزوں کا تسلسل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے میوے کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے تسنیم و سلسبیل جنت کی نہریں، وہاں کے شربت پلاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بہت بڑے عاشق رسول، مفتی، عاشق رسول، عالم، کیا بات ہے، بڑی پیاری باتیں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پتا چلا کوئی شخص کسی درجے پر پہنچ جائے حضور کی مثل نہیں ہو سکتا، حضور کی مثل نہیں ہو سکتا۔ انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انسان، حیوان ناطق، بولتا جانور۔
یہ انسان جو ہے جانوروں سے یہ ممتاز ہے. اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نبوت اور وحی کی صفتوں نے حضور کو تمام انسانوں سے ذاتی طور پر ممتاز کر دیا. نمبر 2، اگر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنیت عبادت کھانا پینا چھوڑ دیں تو ہفتوں تک نہ کھائیں، ہفتوں تک، نہ ضعف نہ کمزوری. اور اگر بطور عادت کھانا ملاحظہ نہ کریں تو ضعف میں نمودار ہوا، شکم پاک پر پتھر بھی باندھے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. عبادت میں ظہور ہے نورانیت کا اور عادت میں جلوہ گری ہے بشریت کی. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. مزید فرماتے ہیں مرآت میں جنتی میوے کھانے اور وہاں کا پانی پینے سے روزہ نہیں جاتا، جیسے رب تعالی سے کلام کرنے سے نماز نہیں جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے سے نماز نہیں جاتی. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء خواب میں کھا پی لیتے ہیں، کھانے کی خوشبو بیداری کے بعد منہ میں پائی جاتی ہے، روزہ قائم رہتا ہے. اب کسی کو احتلام ہو گیا روزے کی حالت میں تو روزہ تھوڑی جاتا ہے. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں بعض بندوں کو دنیا میں جنتی میوے ملتے ہیں. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا جنتی میوے کھانا قرآن سے ثابت. 5ویں بات، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام ہمارے لیے سنت نہیں. وہ کام سنت ہے جو ہمارے لیے لائق عمل ہو. خصوصیات مصطفی ہمارے لیے سنت نہیں. تو سنت اور حدیث میں یہی فرق ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی نگاہوں کی، کہ اعلی حضرت ان مبارک نگاہوں کے بارے میں، آپ کی نظر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت تو ملک میں کوئی شے، ملکوت تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، صلو علیہ وآلہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج عرش پر ہیں، مگر فرش یعنی زمین کے اندر کا اس وقت بھی آپ کے پیش نظر ہے، آپ ملاحظہ فرماتے ہیں. اور دنیا میں جہاں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو حضور پر ظاہر نہیں. ہم نے پچھلے سلسلوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفوں کے بارے میں، سر اقدس کے بارے میں، چشمان کرم کے بارے میں، مبارک ابروؤں کے بارے میں، پلکوں کے بارے میں سنا. آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک، ان کے بارے میں سنتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک بہت حسین تھے. رنگت میں سفید سرخی مائل، نرم، دلکش، ابھار نہیں تھا، نہ ہی دبے ہوئے تھے، بلکہ اعتدال پر تھے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک رخساروں کا تذکرہ یوں کیا، آپ کے رخسار سفید تھے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آپ کے رخسار نہایت ہی چمکدار تھے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. اعلی حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گال مبارک، رخسار مبارک کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جن کے آگے چراغ قمر جھل ملائے. چاند جو ہے جن کے سامنے چراغ جیسا ہو جائے، اس کی روشنی ماند پڑ جائے، ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخساروں پر لاکھوں سلام. کون سے رخسار کہ جن کی چمک دمک اور چاندنی اور نورانیت کے سامنے چاند چراغ کی طرح جھل ملانے لگ جائے، ٹمٹمانے لگ جائے. سبحان اللہ. ان کے خد کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کہ جو رخسار مبارک کی ملائمی ہے، ہمواری ہے، اعتدال پر ہونا ہے، اس پر درود، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمدہ قد مبارک پر لاکھوں سلام. کیا بات ہے عاشقان رسول کی، سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں محبوب کا مطیع و فرما بردار بنائے اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو اپنانے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ